أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جس پر سے وہ گزرتے ہیں اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا وہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ان پر آ جائے یا قیامت اچانک ان پر ٹوٹ پڑے جبکہ وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. یہ محمد آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ مشرک لوگ کرتے ہیں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر آدمیوں کو جن کی طرف ہم نے وحی کی بستی والوں میں سے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے. گزشتہ کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو وہ طبقہ تھا جو اللہ رب العزت کو مانتی نہیں تھی، تو اللہ نے پہلی آیت میں یہ بتلایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں لانے والے. اور زمین و آسمان میں کتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ. آسمان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اس کو کھڑا کیا ہے، بغیر ستون کی. کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی اپنے گھر کی چھت بغیر جو ہے پائی کے کھڑا کر کے بتائے؟ کوئی نہیں کھڑا کر سکتا. زمین کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو ہے نہریں جاری کی. آدمی بورنگ مارتا ہے، کہیں میٹھا پانی نکلتا ہے، کہیں کھارا پانی نکلتا ہے. زمین کے اندر سوتے بہا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کی طاقت ہے؟ پتھر کے درمیان سے پانی کو گزارنا یہ اللہ کی طاقت ہے. اور میٹھا پانی گزارنا اور کھانا پانی گزارنا اور انہی پانی کے درمیان ڈیزل اور پیٹرول کو رکھنا یہ اللہ کی طاقت ہے. ایک پانی کا قطرہ اس کو دیکھیے آپ، اگر انسان پانی پیتا ہے اپنی زندگی کا سامان بنا لیتا ہے، اگر وہی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے. اور وہی پانی کا قطرہ اگر سبف جس کو اپنی زبان میں شیپی جس کو بولتے ہیں یا شیپ جس کو بولتے ہیں اس کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے. وہی پانی کا قطرہ ہرن کے پیٹ میں جاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے. اور وہی پانی کا قطرہ اگر آم کے درختوں کو پہنچے گا تو مٹھاس والا اور میٹھا آم اللہ رب العزت اس سے اگاتے ہیں. ایک پانی کے قطرے سے جو اللہ انسان کی زندگی کا سامان بناتا ہے، زہر بناتا ہے، موتی بناتا ہے، مشک بناتا ہے اور بہترین میٹھا آم بناتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کو دیکھی. کتنی نشانی اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے. ساتواں آسمان آج کی رات کے اندر دیکھیں، پرانے زمانے کے اندر آپ غور فرمائیے، آج کے زمانے میں بھی ستاروں کو دیکھ کر لوگوں نے ہوائی جہاز کے راستے اوپر بنا دیے. آپ کو کیا لگتا ہے ایمان ایسا ہی اڑتا ہے؟ اوپر آسمان میں بھی راستے ہیں ہوائی جہاز کے، ادھر سے گزرنا ہے، راستہ غلط ہو گیا تو دوسری دشا کے اندر ہوائی جہاز چلا جاتا ہے. آسمان میں بھی راستے بنا دیے. پرانے زمانے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ستاروں کو ہم نے بنایا آسمان کے اندر. 3 چیزوں کے لیے اللہ نے ستاروں کو بنایا. ایک تو شیاطین کو مارنے کے لیے. شاید جنات کیا کرتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے آسمان پر جا کر، پہلے آسمان کے قریب جا کر کان لگا کر خبریں سنا کرتے تھے اور آ کر جو ہے نجومی لوگوں کو بتاتے تھے. وہ ایک بات پہ 50 بات ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غیب جانتے ہیں. نجومی لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا. اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے بعد ان پر آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے. شہاب الثاقب جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک ستارے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے وہ ہیں جن سے لوگ راستہ پاتے ہیں. یہ ستارہ اس سمت میں ہے، برابر چلتے جاؤ، فلاں ملک میں پہنچ جاؤ گے، فلاں شہر میں پہنچ جاؤ گے. یہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو راستے پہچاننے کا طریقہ بنا دیا. پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر گاؤں بستی اور ملک جایا کرتے تھے.
کس کی طاقت ہے یہ؟ اللہ رب العزت اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنی نشانیاں آسمان کے اندر پیدا کرتی ہیں اور کتنی نشانیاں زمین کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں زمین پتلی بنائی جہاں گھر بنا کر رہ رہے، کہیں زمین سخت بنائی اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آدمی کیا نکال رہا ہے، کوئلہ نکال رہا ہے، مضبوط پتھر نکال رہا ہے گھر باندھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں مضبوط پہاڑ بنا دیے۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ پہاڑ کو زیادہ توڑنا نہیں چاہیے، آج کے زمانے میں پہاڑ توڑ کر لوگ لا رہے ہیں، رستے بنا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی پہاڑ وہ ہے، زمین ہل رہی تھی، ہم نے پہاڑ کو جیسے کیل لگا کر دروازے کا کھڑا کیا جاتا ہے یا کسی بھی چیز کو گاڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر، جو زمین پانی کے اوپر ہے، اس پر پہاڑ کو رکھ دیا تاکہ زمین نہ ہلے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پہاڑ کاٹے جائیں گے اور پہاڑ دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو زلزلہ آ جائے گا۔ سائنسدانوں کا قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہا ہم نے اس کو مضبوط کیل کے مانند اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایک اللہ کا اقرار کر سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی خدا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ اب دوسرا تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ لات، عزا، حبل اور کئی بت تھے جن کو بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ سے بت نکالے تو 360 بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 360۔ ہر دن کا ایک بت، ہر دن کا ایک بت۔ اللہ کو مانتے تھے، مکہ کے لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ان خدا کو شریک کیا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھی آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آٹا رہتا ہے گیہوں کا آٹا، اس کو گوندتے تھے اور گوندنے کے بعد جو بت رہتا تھا ویسی مورتی بناتے تھے اس کی، اور اس کو راستے میں ساتھ میں لے کر جاتے تھے کہ کوئی پریشان نہ کرے، کوئی ان کو جنات پریشان، شیطان پریشان نہ کرے، اور جب بھوک لگ جاتی تھی تو وہی بت کو کھاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسا بت ہوتا ہے، ایسا خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا جو مچھر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس مچھر کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، جس کو جو اس کو خدا مان رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس کو خدا مانا بیٹھا ہے وہ بھی کمزور۔ خود ہلچل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کو ماننے کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانا کرتے تھے۔ اللہ نے اور ان کے بارے میں آگے فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو مان کر دوسرے لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اس سے کہ اللہ کا عذاب ان پر، اللہ کے عذاب ان کو ڈھانک لے یا قیامت اچانک ان پر آ پڑے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر نہیں مانیں گے تو عذاب برسے گا۔ قرآن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی نے معجزہ پیش کیا، اور جب معجزے کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، اور پکڑ ایسی فرمائی کہ ہوا میں اڑا کر ایک کا بدن دوسرے سے ہوا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نام نشان بھی معلوم نہیں پڑا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ ٹوٹے ہوئے کھجور کے درختوں کے مانند گرے ہوئے تھے لوگ، جن کی باڈی مضبوط تھی۔ قوم عاد مضبوط لوگ تھے، اپنے ناخنوں سے، بعض تفسیر میں لکھا ہے اپنے ناخنوں سے پہاڑ کو یعنی جس کو اپنے ٹوکرتے تھے، اس کو سوراخ کیا کرتے تھے۔ آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور قیامت یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن جب آ جائیں گی تب محسوس بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کہاں سے آ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ، جس کو میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، میں اور میرے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں پر کہا میرے ماننے والے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر صحابہ کی جماعت مراد ہے جنہوں نے کامل طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے دے، مدرسے کے لائن سے دے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے بہت ہیں، دیکھیے بعض لوگوں کو اللہ نے مالدار بنایا، وہ اپنے مال کے ذریعے مدارس کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں۔ بعض غریب لوگ ہیں وہ تسبیحات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ بعض طاقتور لوگ ہیں وہ کہیں اللہ کے بندوں کا کام کر کر، ان کا بوجھ اٹھا کر، ان کے گھر باندھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کاموں کو تقسیم فرما دیا، کسی کو مال کے ذریعے، کسی کو علم کے ذریعے، کسی کو طاقت کے ذریعے، کسی کو ہنر کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کے راستے بہت رہے ہیں، تو ہر ایک راستہ، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کے بارے میں؟ اصحاب النجوم کبھی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اطلاع کرو گے صحیح راستے پر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی بھی ایک صحابی کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لو، پوری ہسٹری ان کی دیکھ لو، اسلام کے بعد کی زندگی کو اگر پڑھیں گے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، آپ راہ راستے پر چلے جائیں۔ تو قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جو اللہ کی طرف بلائیں گے، چاہے دعوت و تبلیغ کی طرف ذریعے سے بلائیں، مدارس کے ذریعے سے بلائیں، خانقاہ کے ذریعے سے بلائیں، یا کسی اور راستے سے بلائیں، کوئی اور طریقے سے بلائیں، اسلام کی طرف دعوت دیں، یہ سب کے سب جو ہے اس کے اندر شامل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ اور مشرک لوگ اللہ کے بارے میں دراصل باتیں کیا کرتے تھے؟ کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لڑکی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سارے فرقے گزرے، 72-73 فرقے ہوں گے پیدا، بہت سارے فرقے گزرے، اس میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کو کہا جاتا ہے قدریہ فرقہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کام بانٹ دیا ہے فرشتوں کو، اور وہ فرشتے مالک ہیں۔ اور ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ، انہوں نے کہا کہ بھئی بس اللہ نے بنایا اور چھوڑ دیا۔ ایسے عقائد والے فرقے گزرے، اللہ کی طرف یہ باتیں منسوخ کی اللہ کو مان کر۔ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو منہ کالا ہوتا تھا ان کا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو سنبھالیں گی اور پھر دوسروں کو دیں گی۔ ہمارا بھی اندر سے ویسا ہی ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن بیٹا پیدا ہوا تو پیڑوں کی برسات ہوتی ہے۔ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وإذا بشر أحدهم بالأنثى، جب انہیں لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، کالا چہرہ پڑ جاتا، وہ کسی کا اندر رہتا ہے، گھٹتا رہتا، چھپا کے پھرتا تھا وہ اپنا، لڑکی پیدا ہوئی۔ اور کیا کرتے تھے؟ بولتے تھے کہ اللہ کو لڑکی ہے۔ جس چیز کو اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے، عیب زدہ سمجھتے تھے، وہ خدا کے لیے منسوب کرتے تھے کہ بھائی اللہ کی لڑکی، فرشتے اللہ کی لڑکی ہے۔ کیا بولتے تھے فرشتے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام باتوں سے پاک ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ بیان کیا ہے، اللہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے کام، حدیث میں پڑھیں گے آپ، اللہ چل کر آتا ہے۔ اللہ جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے اللہ کیسا ہے، ہم اس کے ہاتھ کیسے، پیر کیسے، زبان، منہ، ناک، کسی کو معلوم نہیں، ہمارے جیسے نہیں ہے، ہرگز نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کے مانند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس لیے کہا گیا حدیث میں اللہ کی مخلوق میں غور کرو، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی الخالق، لیکن اللہ کی ذات میں غور مت کرو ورنہ کافر بن جائے۔ بس اللہ جیسا ہے ویسا ہے، کیا ایمان رکھنا ہے آپ کو؟ اللہ جیسا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تمام مشرک لوگوں کی باتوں سے، شرک کرنے والے لوگ جو باتیں منسوخ کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ میں شرک کرنے والا نہیں، میں ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی اور دوسروں کو مانتا نہیں ہوں۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے کیا ہو گیا رسول کھاتا پیتا ہے، رسول کیا کرتا ہے؟ کھاتا پیتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اس کے پاس
کوئی فرشتہ ہوتا یا خزانہ ہوتا تو کیا سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ رسول بن کر آنا چاہیے، کوئی فرشتہ رسول بن کر آنا چاہیے، یہ سوچتے تھے مشرکین مکہ، اور ان سے پہلے لوگ بھی جو گزرے وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب مرد حضرات تھے جن کو ہم نے وحی بھیجی اور جن کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جنات کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ تین بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی جنات کو، کسی عورت کو اور کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ مردوں کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہے۔ وہ کہاں کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں، فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہوتا تو اس کو ہمارے تقاضے کیا سمجھ میں آتے۔ اس کو جب ایک آدمی درد محسوس کرتا ہے دوسرا آدمی درد محسوس کرے گا، وہ فرشتے کو کیا درد سمجھ میں آنا ہے، اس کے اندر خواہشات ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں گناہ کی طرف ہمارا ارادہ مائل ہوتا ہے، اور کبھی نیک بن جائے تو نیکی کرنے کی طرف ہمارا دل بڑھتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا رکوع کرو تو قیامت تک رکوع میں سے ہو، اللہ نے کہا سجدہ تو قیامت تک سجدہ کریں گے ہو، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن انسان کے اندر ماتا رہتا اللہ نے گناہ خواہشات کا ماتا آزمائش کے واسطے، اس لیے انسان میں سے پیغمبر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا من اہل القریٰ، بستیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دیہات میں جنگل میں ہی کسی انسان کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ دیہات اور جنگل کے رہنے والے لوگ سخت اور مزاج کے رہتے ہیں، یعنی کٹر طبیعت رہتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ لکھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر اور سٹی کے رہنے والے لوگوں میں سے ہی رسول چنے ہیں۔ آئندہ اگر اس کی